دوستوں، آج شوال کی 10 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جو شخص بھی شوال کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اگر کوئی شخص دوسرے جمعے کو یہ عمل پڑھ لے گا، اللہ پاک عرش الہی سے اس کی مدد فرما دیں گے۔ یہ تسبیح عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ شوال کا مہینہ جو کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کی ہر گھڑی قبولیت کی، جس کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو چکا، لیکن اب ماہ شوال کا مہینہ ہے۔ تمام کے تمام ہی رب کے مہینے ہیں، دین اسلام کے مہینے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کی گئی محنت کا پھل شوال کے مہینے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ انسان سارا دن محنت اور مشقت کرتا ہے، بے شمار محنت کے بعد آخر میں اسے صلہ دیا جاتا ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے مہینے میں جب انسان بے شمار محنت و مشقت کرتا ہے، بے شمار ذکر و اذکار، تسبیحات، اعمال پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، شوال کے مہینے میں اس کی فصل کاٹتا ہے، شوال کے مہینے میں اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے، مزدوری دی جاتی ہے، سیلری دی جاتی ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور برکت کے ساتھ اپنی ہر حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، وہ ماہ شوال میں اس عمل کو، اس وظیفے کو دوسرے جمعۃ المبارک کے دن لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، جمعے کے دن کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ یہ دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، اور شوال کے مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں 3 عیدیں عطا فرمائی ہیں جو کہ عید الفطر کی صورت میں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ والوں، آج اس مہینے کی 5ویں عید ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، یعنی یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لے گا، شوال کا دوسرا جمعہ ہے، اتنا فضیلت اور برکت والا یہ مہینہ ہے، اگر کوئی شخص اس عمل کو پڑھے گا تو اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیں گے، اس کے نصیبوں کو کھول دیا جائے گا، اس کی رستوں کی رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے گا۔ اگر آج کوئی شخص بے اولاد ہے اور صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھ لے۔ اللہ والوں، ہم سب کی جتنی بھی بڑی بڑی پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی بڑی بڑی تنگ دستیاں ہوں گی، اللہ پاک کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اگر آج اللہ پاک کی ذات ہمارے لیے کن فرما دے، پھر ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں، تمام تر دکھ تکلیف سب کی سب دور ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ ڈائریکٹ اللہ پاک سے رابطہ کروانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آج باوضو مصلی پر بیٹھ کے جمعۃ المبارک کے دن، جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد کوئی شخص اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، وہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ کبھی تکلیفیں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ تنگ دستی ہو، اور نہ ہی اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ والوں، اگر سارا سال اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہو، اگر عزت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا چاہتے ہو، تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا آسان ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ گھر کا اگر کوئی بچہ 6-7 سال کا بچہ بھی اس عمل کو پڑھنا چاہے تو وہ بھی بآسانی پڑھ لے گا۔
کیونکہ اس عمل کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب اللہ پاک کا ذکر، اللہ پاک کی صفت بندے کے منہ سے نکلتی ہے، یا حی کہتا ہے اور یا قیوم کہتا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے، تو اکابرین فرماتے ہیں یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ دوسرا کوئی نام اس کی طرح کا نہیں۔ اور اللہ پاک نے ان ناموں میں فتح عطا کری ہے۔ جب بھی مسلمان دین میں جنگ کے لیے جاتے تھے، فتح کرنے کے لیے ممالک میں جاتے تھے، تو وہ ان تسبیحات کو پڑھتے تھے اور اپنی جنگ شروع کرنے سے پہلے نعرے تکبیر لگانے کے بعد یا حی اور یا قیوم کی صدائیں بلند کرتے تھے اور اللہ پاک کی معرفت کا اعلان کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک کا فضل ان کو نصیب ہوتا تھا اور جنگ میں ان کو فتح اور نصرت سے نوازا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے، زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، یعنی کہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، پیسے نہیں ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا ہے، کرائے کے مکان پر ہے، بجلی کے بل دینے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس چڑھی ہوئی ہیں، راشن کے بل اٹکے ہوئے ہیں، اگر یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ہیں تو ایک بار اس عمل، اس وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کے معاملات میں آسانیاں شروع ہو جائیں گی، اور کیسی آسانیاں کہ جس آسانیوں کے بعد پھر کبھی آپ کو پریشان ہونا نہیں پڑے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے، اگر کوئی شخص اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ لے گا اور سچے دل سے اچھی نیت کے ساتھ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دیں گے۔ اللہ پاک تو چاہتے ہیں اپنے بندوں کو نوازنا، جبھی ہمیں کبھی رجب کے صورت میں مہینہ عطا کیا جاتا ہے، کبھی ہمیں شعبان کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی والے آقا کے مہینے کی صورت میں مہینہ دیا جاتا ہے، کبھی رمضان کا مہینہ دیا جاتا ہے، اور اب حج کا مہینہ ہمیں تحفے میں ملنے والا ہے، جس مہینے میں ہمیں قربانی کا اہتمام ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا یہ جو اسلامی مہینہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ 1445ویں ہجری جو چل رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، پھر محرم کا مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اللہ پاک اپنے بندوں پر رحمان ہے، اور کتنا رحمان ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اس طرح سے اللہ پاک نے اپنی صفات کو قرآن پاک میں متعارف کروایا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ گہرے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، آپ کو یوں محسوس لگ رہا ہے کہ اب کبھی میں اس دلدل سے نکلنے والا نہیں، جن پریشانیوں میں ڈوب گیا ہوں ان پریشانیوں سے میں نہیں نکلوں گا، اللہ والوں صرف اس عمل کو ایک بار پڑھ کے دیکھو، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل کیا تاثیر رکھتا ہے، اس عمل کے فیوز و برکات ہیں کیا۔ اللہ والوں، جب کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ جلال میں آتی ہے، وہ نوازنا شروع کرتی ہے۔ جب کوئی کافر ایک بار کلمہ شریف پڑھتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس نے جتنا بھی شرک کیا، جتنی بھی زنا کرے، جتنی بھی اس نے غلط کام کرے، اللہ پاک اس سب کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے جس زندگی میں نہ پریشانیوں کا سامنا ہو، نہ ہی دکھ درد تکلیف کا سامنا ہو۔ اللہ والوں، آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے تحقیق کریں تو سب سے بابرکت اور جو بافضل نام ہے وہ یا حی اور یا قیوم کو ہی پائیں گے، کیونکہ اکابرین نے فرمایا ان دو ناموں کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی اس عمل کو، اس نام کو پڑھا جائے تو کبھی بھی آپ کا وظیفہ جو ہے وہ خطا نہ جائے۔ یہ عمل تیر بہدف ہے۔ جب بندہ اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کے لیے اتنی آسانیاں فرمائیں گے کہ وہ خود دیکھ کر دنگ رہ جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج 10 شوال ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میں خصوصی دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس دعا میں ضرور شرکت کرنی ہے۔
اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا آج جو کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے اس کو صاحب اولاد بنا دے۔ میرے مولا جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستیوں کو ختم فرما دے۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ میرے مولا ہر محاذ پہ کامیابیاں مقدر فرما دے۔ میرے مولا ہمیں عزتوں سے سرشار فرما دے۔ میرے مولا اس پوری دنیا میں، اس کائنات میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، میرے مولا تو ہر چیز کو بہترین جاننے والا ہے۔ میرے مولا ہم سب کو ان اندھیروں سے نکال دے۔ میرے مولا تو راضی ہو جا، کیونکہ اگر تو راضی ہو گیا تو پھر کون ہے جو ہماری پریشانیوں کو اور ہماری رکاوٹوں میں آ سکے؟ کوئی نہیں آئے گا۔ میرے مولا تو راضی ہو جا، تو مسبب الاسباب ہے، ہمیں غیبی اسباب عطا فرما۔ جس طرح سے ہم لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اندھے کنووں میں گر چکے ہیں، ہم لوگ کنویں میں گر چکے ہیں، میرے مولا ہمیں اس اندھے کنویں سے نکال دے اور ہمیں بھی تاجداری عطا فرما۔ میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ملتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ میرے مولا جنت البقیع سے اٹھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ میرے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ ان کے اوپر بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، میرے مولا ان سب کو ان ظلم و ستم سے باہر نکال دے اور ان کے لیے ایک اچھی زندگی کا بندوبست فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور اگر آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کی جتنے بھی اس دعا میں شامل ہوئے ہیں ان سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والو دعاؤں کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ لوگ جب بھی دعا کر رہے ہوں، بے شک آپ کا دل نہیں کر رہا مانگنے کا، دل میں آ رہا ہے کہ بس یار بس پڑھ لو بس اور بس چلے جاؤ، آپ لوگ اس وقت بھی دعا مانگا کریں، کیونکہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں دیر سے ہوتی ہیں لیکن ہر دعا قبول رہتی ہے۔ بس آپ لوگوں نے ہر دعا کو اچھے انداز میں اور روزانہ مانگنا ہے۔ دعا مانگنے کا بہت سارے لوگ طریقہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد مانگ لیں۔ بھائی دعا سو کر اٹھو تو مانگ لو، چلتے پھرتے مانگ لو، جب دل کرے مانگ لو۔ اللہ پاک سے مانگتے رہو۔ دعا ایک پکار کا نام ہے، دعا ایک دستک کا نام ہے۔ ایک نہ ایک دن تو دروازہ کھلے گا، اس امید پر آپ لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، اور جو بندہ دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں اس کی قسمت کھلتی نہیں۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر چیز ڈیٹیل میں بتاؤں گا، بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، اور مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ لوگ جو بھی حاجات، جو بھی مقصد لے کر آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھیں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں آج کا عمل، آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے گا تو اللہ پاک دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ والوں آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے نہیں ملے گا،
آج وہ مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کو ضرور نوازے گی۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، اب آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، تو لہٰذا میں یہ ذکر نہیں کر رہا کہ آپ لوگ کس مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ تو لہٰذا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، اب وظیفے کا آغاز ہو چکا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کی افضلیت اور اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، یعنی آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر کا عمل بہت خاص ہے، اور اذان میں اللہ اکبر کتنی بار پڑھا جاتا ہے آپ لوگ سب لوگ خود یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ کامیابی کو اپنے آپ سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اگر آج کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرتے ہی آپ کے مقدر کے تمام دروازے کھل جائیں گے، اللہ پاک آپ کو عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ہر چیز بتاؤں گا۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 11 بار آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جب اللہ اکبر آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، اب ذرا دھیان سے سنیں، اب آپ لوگوں نے ایک کلمہ شریف کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ کلمہ اتنا افضل ہے کہ اگر میں آپ کو صرف اتنا ہی بتاؤں کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اگر آپ لوگ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں 7 زمینوں اور آسمانوں کو لا کر رکھ دیں، اور تمام ان کی فضائل اور تسبیحات کو بھی رکھ دیں، اور تمام اچھی چیزوں کو بھی رکھ دیں، پھر بھی لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہے وہ ہر چیز پر مقدم، ہر چیز پر بھاری ہوگا، افضلیت کے اعتبار سے بھی بھاری ہوگا، عظمت کے اعتبار سے بھی بھاری ہوگا، اور قبولیت کے اعتبار سے بھی بھاری ہوگا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اس کو پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، آپ لوگ اس طریقے سے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ والوں، سمجھے آپ لوگ، لا الہ الا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آپ لوگوں نے 100 بار پڑھنا ہے ایک تسبیح، اور 101ویں بار جب آخری بار پڑھ رہے ہوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی مکمل ہو جائے گی، 101 بار پڑھنی ہے۔ جو طریقہ بتایا، جو ترتیب بتائی، اس کے مطابق ہی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ویڈیو اگر اسکپ کر کے دیکھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اب تیسرے نمبر پہ جو عمل آپ کو کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ یہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، 2 صفاتی نام ہیں، 2 صفتیں ہیں، یا حیو یا قیوم کی، یا حیو یا قیوم۔ اللہ والوں، یہ ایسے اسم اعظم ہیں، اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، اور جو مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے اس کے مطابق اللہ پاک کے 900 نام ہیں، اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق 9000 نام ہیں۔ تو لہٰذا ہم تک جو ہے وہ 99 نام ہی پہنچے ہیں، تو لہٰذا ہم لوگ باقی کے ناموں کی فہرست میں نہیں جاتے، ہم لوگ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں، اسی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ والوں، ہم لوگوں نے 99 ناموں میں جب اکابرین نے تحقیق کرا تو سب سے مقدم ان 2 ناموں کو پایا، یا حیو یا قیوم، کیونکہ اس کے اندر جب بھی کسی کو وظائف بتائے گئے تو ان کو 100% گارنٹی کے ساتھ کامیابی ملی۔ اس لیے آپ لوگوں نے آج 10 شوال جمعۃ المبارک کے دن
اللہ والو یہ دن فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت افضل ہے، یہ دن بہت اعلیٰ ہے، بہت بالا ہے۔ اگر آپ لوگ اس دن اس عمل کو صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے، اللہ پاک آپ کے لیے یقین کریں بہت زیادہ آسانی کا معاملہ فرما دے گا۔ اللہ والوں کرنا کس طریقے سے ہے ملاحظہ کریں۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف آپ نے اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، عمل اور وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اللہ والوں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات ایک ایک طریقہ بچوں کی طرح سمجھانے کی میں نے پوری کوشش کری ہے۔ اللہ والوں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔